السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنت کے دروازوں کی وسعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کا گوشت منتخب کیا، اور یہ اس لیے منتخب کیا، اس پہ اور بھی آپ کو حدیث ملیں گے کہ حضور کو بکری کی گوشت میں سب سے زیادہ پسند دستے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوچا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ پھر دوبارہ گوشت کو نوچا اور فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ وہ کیسے؟ صحابہ نے عرض کیا، وہ کیسے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ پکارنے والی کی آواز سب کو پہنچے گی اور نگاہ ان کا احاطہ کرے گی۔ پھر انہوں نے شفاعت والی پوری حدیث بیان کی جو کہ ہم نے بھی آپ سے بیان کی ہے، حشر اور جہنم کے واقعات میں۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر رب العالمین مجھ کو ایسے مقام پر بٹھائے گا جس پر نہ اس سے پہلے کسی کو بٹھایا ہوگا نہ اس کے بعد کسی کو بٹھائے گا، یعنی مقام محمود۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے داہنے دروازے سے داخل کرو۔ اس کے علاوہ جو دروازے ہیں وہ ان میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حجر کے درمیان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حجر اور مکہ کے درمیان ہے۔ بعض روایت میں ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان۔ اس حدیث میں دو جگہوں کے نام لیے گئے ہیں۔ جو پہلی والی جگہ ہے وہ بحرین میں ہے، اور یعنی ملک بحرین، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ملک شام میں ہے، یعنی دو دروازوں کے پٹوں کے بیچ کا فاصلہ بحرین سے لے کر شام تک کا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت خالد بن عمیر فرماتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی جس میں اللہ کے حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا، بے شک دنیا اپنی اختتام کا اعلان کر چکی ہے اور پیٹ پیر چکی ہے، اور اس میں صرف اتنی مدت باقی رہ گئی ہے جتنی برتن سے پانی گرانے میں لگتی ہے۔ اس کے بعد تم ایسی جگہ جاؤ گے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، لہٰذا بہتر سے بہتر تیاری کے ساتھ جاؤ۔ اور ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، اور ان پر ایک دن ایسا آئے گا کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ کچا کچ بھر جائے گا۔ اس پر ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں، تم 70 امتوں کو پاؤ گے قیامت کے دن، اور تم سب سے آخر میں ہوگی، یعنی ہمارا یہ امت، مگر اللہ کی نزدیک سب سے باعزت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنت کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، تاہم ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ کچا کچ بھر جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ تو حسن بصری جنت کے دروازوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گی، اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھل جاؤ تو وہ کھل جائیں گے، اور اگر کہا جائے گا بند ہو جاؤ تو بند ہو جائیں گے۔ اس میں ابو الشیخ نے باسند حضرت فزاری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں
کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے۔ ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حوری عین اس کے پاس داخل ہوگی، تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا۔ وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو۔ چوتھا دروازہ اس کی اور دارالسلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا، اس کو فقر اور عذاب قبر کی وحشت سے امان مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری نصیب ہوگی، اور وہ اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کٹکھٹائے گا۔ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں داخلے کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جن سے صرف وہی داخل ہوں گے، جیسے کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کی 3 دن سفر کرنے کے برابر ہوگی، پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ خلف بن حشام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پھر فرمایا، ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی، اور ان کے جسم پر خوشی عیشی کی علامت ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر کبھی ان کے سر پر گندہ نہیں ہوں گے اور ان کے جلد کبھی متغیر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، طبتم تدخلوها خالدین، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا۔ حور و غلمان اس سے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں جب وہ پردیس سے واپس آتا ہے۔ پھر وہ اس کی بیویوں کے پاس جائیں گے، وہ ان کو اس کے آنے کی اطلاع دیں گے، وہ کہیں گے، کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ پھر وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد موتیوں سے بنائی گئی ہے۔ اس کو وہاں ہرے، لال، پیلے اور مختلف رنگ کی موتی نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنی نگاہ جنت کے چھت کی طرف اٹھائے گا، اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ جنت اس کے لیے پیدا نہ کی گئی ہوتی تو اس کی نگاہ چکا چوندھ ہو جاتی۔ پھر وہ کہے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی، اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔